اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے پاس نظم ہے۔ پچھلا میں نے جو آپ کو لیکچر دیا تھا وہ اسی نظم کے شاعر تھے نذیر اکبر آبادی، ان کے بارے میں تھا۔ اب نذیر اکبر آبادی نے ہماری کورس میں جو نظم شامل ہے برسات کی بہاریں لکھی ہوئی ہے، مخمس کی حیت میں ہے۔ ایسی نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرعے ہوں اس کو مخمس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس مخمس ہے، تو برسات کی بہاریں مخمس کی صورت میں ہے۔ یہ ہمارے پاس 6 اشعار پر مشتمل ہے، جس 6 بند پر مشتمل ہے، جس میں پہلے 2 بند جو ہیں وہ ہمارے پاس جنگل، پودے، پھولوں کے متعلق نذیر اکبر آبادی نے بتایا ہوا ہے، کیونکہ منظر نگاری کرنے میں نذیر اکبر آبادی جو تھے وہ بہت ماہر تھے۔ اور اس کے بعد 2 میں انہوں نے جو باقی بند نمبر 3 اور 4 ہے وہاں پرندوں کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ کتنے خوش ہیں بارش کے ہونے سے، اور پھر آخری 2 بند میں انسانوں کے متعلق تھوڑا ہنسی مذاق کی بات کی ہے۔ پہلے 2 بند میں وہ بتا رہے ہیں کہ بہت گرمی کا موسم جب ہوتا ہے اور گرمی کے موسم میں ایک دم سے ہوا چلتی ہے اور بارش شروع ہو جاتی ہے تو تب کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب گرمی ہوتی ہے اور بارش ایک دم سے بادل آتے ہیں اور بارش شروع ہو جاتی ہے تو اس وقت کیا تاثرات ہوتے ہیں پودوں کے، درختوں کے، پرندوں کے، انسانوں کے، تو کیا تاثرات ہوتے ہیں، تو اس نظم میں انہوں نے ہمیں وہ بتایا ہے۔ سب سے پہلے بند میں وہ کہتے ہیں، ایس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ، باغات کی بہاریں، بوندوں کی جھمجھماہٹ، قطرات کی بہاریں، ہر بات کے تماشے، ہر گھات کی بہاریں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ تو پہلے بند میں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب بارش شروع ہونے سے پہلے ہوا چلتی ہے تو اس سے پودے، سبزہ جو ہے وہ لہرانے لگتا ہے، تو وہ لہراتا ہوا بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ پھر جب بارش شروع ہوتی ہے تو بارش کے پانی کے قطرے جو ہیں وہ ایک مخصوص آواز کرتے ہیں، ان کی آواز جو ہے وہ کانوں کو بہت بھلی لگتی ہے اور اس سے خوشی محسوس ہوتی ہے اور ہر طرف ہمیں خوشیاں ہی خوشیاں نظر آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا بند جو ہے ہمارے پاس ہے، جنگل سب اپنے تن پہ ہریالی سج رہے ہیں، گل پھول جاڑ بوٹے کر اپنی دھج رہے ہیں، بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، اللہ کے نکارے نوبت کے بج رہے ہیں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ کہ یعنی جنگل جو ہے بارش ہونے سے ہر طرف جنگل میں سبزہ ہی سبزہ بکھر گیا ہے، پودے اور پھول جو ہیں وہ خوبصورت نظر آنے لگے ہیں، آسمان پر بجلی کے چمکنے اور بادل کے گرجنے سے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اللہ تعالیٰ نے گرمی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے، منادی کروا دی ہے، اعلان کر دیا ہے کہ اب گرمی ختم ہو جائے گی اور بارش شروع ہو جائے گی۔ یعنی انہوں نے تشبیہ دی ہے نکارے کو، بادلوں کے گرجنے کو نکارے سے تشبیہ دی ہے کہ بادل کا گرجنا ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ نے اعلان کر رہا ہے، گرمی کے خلاف اعلان کر رہا ہے، کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں، اور اے میرے دوستو ہر طرف بارش کی وجہ سے خوبصورتی بکھر گئی ہے۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور مہربانیوں کا ذکر ہے کہ کیا کیا رکھے ہیں یا رب سامان تیری قدرت، بدلے ہیں رنگ کیا کیا حرام تیری قدرت، سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت، تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور مہربانیوں کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ پل پل میں ہی، پل بھر میں ہی اللہ تعالیٰ جو ہے ایک دم سے سارا سسٹم، سارا نظام تبدیل کر دیتا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے کہ سخت گرمی ہے، لوگ گرمی کے ہاتھوں تڑپ رہے ہیں، پریشان ہیں، اور ایک دم سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی ہیں اور بادل آ گئے اور بارش شروع ہو گئی، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اللہ ہی سب کر سکتا ہے۔ اور سب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور خوش ہیں، اور اسی خوشی میں تیتر جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، سبحان تیری قدرت کہہ کر اور ہر طرف برسات کی خوبصورتی ہے۔ پھر اس میں بٹیروں کے بارے میں، کمری جو ہمارے پاس پرندہ ہے، پپیہا پرندہ ہے، بگلا
پرندہ ہے، ہدہد ہے، فاختہ ہے، تو ان سب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے پرندے جو ہیں وہ سب اپنی اپنی بولی میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، کیونکہ بارش کے ہونے سے وہ بھی خوش ہیں، وہ بھی گرمی سے پریشان تھے اور بارش کے ہونے سے وہ بھی خوش ہیں، اور ہر طرف بارش کی خوبصورتی ہی خوبصورتی نظر آ رہی ہے۔ کیچڑ سے ہو رہی ہے جس جا زمین پھسلنی، مشکل ہوئی ہے وہاں سے ہر ایک کو راہ چلنی، پھسلا جو پاؤں پگڑی مشکل ہے پھر سنبھلنی، چوتی گری تو وہاں سے کیا تاب پھر نکلنی، کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں۔ تو یہاں پر پھر آگے وہ آ کر تھوڑا سا مذاق بھی کرتے ہیں کہ جہاں خوشی ہوتی ہے بارش ہونے کی وہاں تھوڑی سی مشکلات بھی آ جاتی ہیں، کیچڑ ہو جاتا ہے اور کیچڑ ہونے سے زمین پر پھسلن ہو جاتی ہے، مشکل سے پھر وہاں سے لوگوں کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کا پاؤں پھسل جاتا ہے، اس میں کوئی گر جاتا ہے اور اس نے اگر سر پہ ٹوپی یا پگڑی پہنی ہوئی ہے تو وہ بھی گر جاتی ہے، اور اگر اس کیچڑ میں کسی کی جوتی گر جائے تو پھر اس سے وہاں سے نکالنا مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ برسات کے ہونے سے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں برسات نے ہر طرف خوبصورتی پھیلا دی ہے۔ آخری بند میں وہ کہتے ہیں گر کر کس کے کپڑے دلدل میں ہے معطر، کہتے ہیں کہ جو کوئی اس کیچڑ میں گر جاتا ہے یا بارش کی وجہ سے جو پانی کھڑا ہوتا ہے اس میں اگر گر جاتا ہے اس کے کپڑوں سے بو آنے لگتی ہے، تو یہ تھوڑا سا مذاق کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس کے کپڑے جو ہیں وہ خوشبودار ہو جاتے ہیں، اور جو گرتا ہے اس کا منہ کیچڑ سے گندا ہو جاتا ہے، اور اس میں ایک دو نہیں پھسلتے بلکہ اکثر لوگ اس میں پھسلتے ہیں، لیکن پھر بھی سب لوگ جو ہیں وہ بارش کے آنے سے بہت خوش ہیں۔ بہت آسان، بہت ہی آسان نظم ہے، کوئی اس میں ایسی مشکل بات نہیں ہے جو آپ کو مشکل نظر آ رہی ہو، کچھ مشکل نہیں ہے۔ کچھ الفاظ کے معنی جو ہیں وہ شروع میں 3 بند جو ہیں اس میں تھوڑا سا آپ کو مشکل الفاظ معنی لگتے ہیں، یہ وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے یہاں پر رائٹ کر دیے ہیں، لکھ دیے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیں، اور بہت آسان نظم ہے، کچھ اس میں مشکل نہیں ہے، لیکن آپ کو پھر بھی کچھ مشکل لگے تو آپ میسج کر سکتی ہیں۔ باقی سب بچیاں اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔